تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کام کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم ڈیٹیل میں فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر اگر تمہارے پاس وہ پہنچے، یعنی ایسی حالت میں تم اپنی ماں کو اپنے باپ کو پاؤ کہ وہ بوڑھے ہیں، وہ بزرگ ہو گئے ہیں، وہ اولڈ ہو گئے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں خبردار اپنے ماں باپ کو جب کبھی تمہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے، معاملات پہ ڈسکس ہو، تو خبردار ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ یہ لفظ اف جو ہے عربی کا، اس کی سادہ میننگ اور مفہوم معنی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے کوئی ایسا اپنی زبان سے کلمہ نہ نکالو جو تمہارے ماں باپ کو ہرٹ کرے، تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، تمہارے ماں باپ کو دکھ پہنچے۔ فرمایا ایسا کلمہ اپنی زبان پہ کبھی نہ لانا۔ ولا تنہرہما، اور خبردار گفتگو کے دوران یا معاملات کے دوران جب والدین کے ساتھ کوئی بات چیت کو مسئلہ اٹھے تو خبردار ماں اور باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں اور باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ٹولڈ آف نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو پھر بات کیسے کریں گی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ باپ کیسے بات کریں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے کرم کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ، پولائٹلی ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ملائم اور نرم گفتگو کرنی ہے۔ ایسی گفتگو نہیں کرنی جو سختی والی ہو اور جو ان کو ہرٹ کرے، ان کو دکھ اور تکلیف پہنچائے۔ برادران اسلام، اللہ کی ذات کے بعد یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کے رسول کی ذات کے بعد سب سے زیادہ رسپیکٹ اولاد کے لیے ماں باپ کی فرض ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے معان بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور آرڈر دیا ہے۔ دوسرے مقامات پہ بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم جب اپنے دوستوں سے کرتے ہیں تو بڑے نرم ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بات کریں، اپنے آپس میں کسی اپنے باس سے بات کریں تو بڑے پولائٹ ہو کے کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے ساتھ بات چیت کا موقع ہے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہم مختلف طریقے سے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سنو، ماں باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے، جس پر ماں اور باپ راضی ہے رب بھی، اللہ بھی اس پر راضی ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا، عکس کیا ہوگا؟ جس پر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اس پر خدا بھی ناراض ہے۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے اسلام کے اندر کہ ارکان اسلام جو ہے وہ 5 ہے، پلر آف اسلام 5 ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ جو پلر آف اسلام ہے وہ 5 نہیں رہ جاتے،
وہ 6 بن جاتے ہیں، 6 ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب اسلام خطرے میں ہو، اسلامی سٹیج خطرے میں ہو، اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت جہاد کرنا وہ اسی طرح لازم ہے جس طرح 5 ٹائم ہم پرے کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا حج اور زکوٰۃ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا تو ایک نوجوان آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام بھی مجاہدین کی لسٹ میں لکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، دونوں ہے یا دونوں میں سے ایک ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے والد تو نہیں ہے، میری اماں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو آیا تھا اماں سے پوچھ کے تو تیری اماں کی کیفیت کیا تھی؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں رو رہی تھی، بڑی غم زدہ تھی، اور وہ میرے آنے پہ بہت دکھی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ واپس، گو ٹو مدر، ماں کے پاس جاؤ، جس طرح تیرے عمل سے یعنی تو نے ماں کو رلایا ہے نا، جا کے ماں کو خوش کرو اور ماں کو ہنساؤ۔ یہ تمہارا عمل جو ہے یہ بھی جہاد ہے، تمہیں ثواب جہاد کا ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی عزت اور رسپیکٹ ہے ماں باپ کی۔ لیکن افسوس کہ آج اس دور کے اندر ینگ بچے اور بچیاں ماں باپ کو وہ مقام نہیں دیتے۔ بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ جب ماں باپ کوئی بات کہے نا، دنیا کی بات کہیں وہ بھی ماننی ضروری ہے، دین کی بات تو ویسے ہی فرض ہے، دین کی بات ماں باپ کہے تو ڈبل آرڈر ہے کہ وہ ضرور مانے۔ لیکن دنیا کی باتوں میں اسپیشل شادی بیاہ اور میرج کے مسئلہ میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں آزاد ہو گئے ہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے اور ماں باپ کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے باہر شادیاں رچا لیتے ہیں۔ اس سے ماں باپ ہرٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچتا ہے۔ تم بھلا اپنی مرضی سے شادی کرو، ماں باپ کو بتاؤ، اور جہاں شادی کرنی ہے اس کو دیکھو، اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکا ٹھیک ہے، نیک ہے، فیملی اچھی ہے، ماں کو باپ کو انڈرسٹینڈ کراؤ، تو ماں باپ کو بھی پھر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اچھا لڑکا، اچھا داماد، اچھا رشتہ مل رہا ہے تو شادی کر دینی چاہیے بیٹی کی۔ اسی طرح بیٹے کا مسئلہ ہے، بیٹا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ فیملی اچھی ہے، لڑکی اچھی ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دیں، یعنی ضد نہ کرے۔ اور ہم پاکستان سے رشتے لڑکیاں اور لڑکے بیاہ کے لانے کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن وہاں کے بچے اور بچیاں جو ہے نا، یہاں کے بچوں اور بچیوں کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، ان کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پلنے بلنے والے جو بچے بچیاں ہیں ان کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ پاکستان سے آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو لاتی ہے تو بیٹے پر فرض ہے کہ اس اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے، بیوی کو آباد کرے اور باقاعدہ بیوی کو محبت کے ساتھ آباد کرے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا داماد کے طور پہ بلایا گیا ہے تو لڑکی کو بھی چاہیے، میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب میں اس فیصلے کو توڑ چلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہرٹ نہیں کرنا، وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے
اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اور یہ صرف ینگ بچوں بچیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہم بڑے ہیں نا، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، جس طرح ہمیں اپنی اولاد بڑی پیاری ہے نا، تو ماں باپ کو بھی ہم بڑے پیارے تھے اور پیارے ہیں۔ ذرا قیاس کرو، آپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنے لاڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں اسی طرح لاڈ پیار سے پالا ہے، ہماری ضدیں پوری کی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ لینا ہے، اماں یہ لانا ہے، ابا یہ لانا ہے، ابا بھی لا کے دیتا ہے تو ماں بھی لا کے دے دی کہ میرا بچہ خوش ہو جائے، میری بچی خوش ہو جائے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کے اتنے لاڈ پیار کرتے ہیں، ان کو محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، جوان ان کے لیے مکان بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو پھر اولاد کی تو ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا تو احسان ساری زندگی نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بندے نے، بات لمبی ہو جائے گی چھوڑتا ہوں، کہ کتنا بھی ماں باپ کے ساتھ کرو نا، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب کا میں نے بات سنا، وہ لگا دا سی، وہ کہندا تسی ماں دی گلاں کردے ہو، ماواں ٹھنڈیاں شاواں، ماواں دے قدماں تھلے جنت ہے، اور کدی پیو دا بھی نہ لیا کر۔ اس نے واز کیا بڑا لمبا چوڑا، وہ کہتا ہے کہ تیرا ابا نہ ہوندا تے تینوں ماں کتھوں لبنی سی؟ وہ ماں اپے دے تھرو لبی ہے۔ اگر ماں کے قدموں میں، یقیناً ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اور باپ کے متعلق سرکار نے پتہ کیا فرمایا کہ تیرا باپ تیری جنت کا گیٹ ہے، وہ گیٹ کھلے گا تے جنت سے جاواں گے نا۔ باپ نو خوش کرو گے تے جنت دا گیٹ کھلنا ہے۔ اس واسطے ماں دی عزت بھی لازم ہے، باپ دی عزت بھی لازم ہے۔ اور کدے کدے ماں باپ اگر آپس اندر رنج ہو جان، لڑ پہن نا، تو پھر یہ نہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ ایک وال ہو جائے تے مثلا ماں وال ہو گئے تے پیو نو رگڑا دے دیتا، یا پیو نال ہو گئے تو ماں نو رگڑا دے، نہیں، یہ دونوں چیزیں منع ہے۔ ماں باپ وہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف تو ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کو بیلنس رکھنا ہے۔ اگر ابا زیادتی کر رہا ہے، پیار سے ابو جی ایسے نہیں، ایسے کر لے۔ اگر ماں باپ کو باپ اپنے خامد کو حل کرتی ہے تو ماں کو امی جی ایسے نہیں، ایسے کر لے۔ تو ماں باپ کی باہمی جو اختلاف ہے اس کے اندر بھی ہم نے بیلنس رکھنا ہے۔ تو اللہ کا آرڈر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، محبوب تیرے رب نے حکم دے دیا ہے میری ذات کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں ماں باپ اولڈ ایج میں پہنچے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا، خبردار ایسا زبان پہ کلمہ نہ لانا جو بے ادبی والا ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ماں اور باپ کو جھڑکنا مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریما کا ہمارا نرم گال، پیار والی، رسپیکٹ والی، عزت والی گل کے ساتھ، بات کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وہ جڑا میرا بھتیجا ہے نا، وہ جڑا انگلش کا درس دین واسطے رکھا ہے، وہ پتہ نہیں آج کتنے گم ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنے؟ کوئی نہیں پتا۔ تو میں تو سارے قرآن کا درس دے سکتا ہوں، لیکن آپ ینگ بچوں کے لیے وہ ہم نے اسکالر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، وہ تندرست ہو۔ تو لک میرا بھی آج ہی ٹوٹا ہے، میری بیک کو بڑی سخت درد ہے، بڑی مشکل سے میں نے تراویحاں پڑھی ہیں۔ میرے واسطے بھی دعا کرو تو وہ دے واسطے بھی دعا کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ کریم ہم سب کی صلاۃ العشاء صلاۃ التراویح درس قرآن قبول و منظور فرما اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے واسطے ماضی کے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں غلطیوں خطاؤں سے اس کو معاف فرما اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت و اطاعت میں مرنا جینا نصیب فرما اللہ کریم ہم سب کے نیک دعائیں قبول فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب مریضوں کو صحت عطا فرما ہم سب نمازیوں کو یا اللہ جو بھی پرابلم ہے جو بھی بیماری ہے یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا کریم ماں باپ کی عزت خدمت کی توفیق نصیب فرما ماں باپ کو یا اللہ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم ماں باپ نے ہمیں بڑی مشکلوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ دکھوں کے ساتھ پالا مانے بڑی تکلیفیں آج کی اپنی اولاد کے لیے باپ نے محنت کر کے کمائی کر کے پالا کرے اپنی اولاد کو پالا ہے اللہ پاک دونوں کی عزت کی توفیق عطا فرما دونوں کو یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقات و خیرات کر کے ان کے لیے بخشش کا سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ اپنے ماں باپ کی عزت رسپیکٹ اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ عرشہ وقاسم نعمتہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین